والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے کونین سلطان دارین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ واہنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم پاک کی جاری نچھاور کریں۔ پڑھی بوادر اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج اس مہینے کا آخری دن ہے، ورنہ کل کی تاریخ یہ محرم الحرام کا آخری دن ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ لوگوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حالانکہ میرا مقصد کچھ اور بولنے کا تھا، لیکن بعض لوگوں نے یہ گفتگو کی کہ شہید زندہ کیسے ہیں، شہید زندہ کیسے ہیں، ہم انہیں زندہ کیسے تصور کریں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ جب رب نے فرما دیا کہ وہ شہید زندہ ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اب بعض حضرات اعتراض کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے اگر وہ زندہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ زندہ اسے کہتے ہیں جو چلتا پھرتا نظر آئے، زندہ اسے کہتے ہیں جو بولتا ہوا نظر آئے، زندہ اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے کلام کرے، زندہ اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کا ہمیں ادراک ہو، زندہ اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کا شعور ہو، ہاں زندہ اسے کہتے ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھ کے وہ گفتگو کرے۔ لیکن ہم انہیں دیکھتے بھی نہیں، وہ کلام بھی نہیں کرتے، وہ بات چیت بھی نہیں کرتے، زمانہ گزر گیا پھر زندہ کیسے؟ تو امام عالی مقام۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک معاملہ بن گیا ہے لوگوں کا، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، فلاں اس باتیں کر رہا، ارے یہ تو دین کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، ہم نہ سمجھے تو ہمارے ذہن کا قصور ہے۔ ایک استاد جو ہے کلاس میں کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے، کوئی سوال سمجھاتا ہے، اگر اسٹوڈنٹ سمجھ نہ پائے تو استاد کی کمی نہیں ہے، کمی کس کی ہے؟ اسٹوڈنٹ کی۔ لیکن بعض حضرات ایسا کہ وہاں اسکول میں بچہ اگر میتھ کا سوال سمجھ نہ پائے نا تو کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا، کوچنگ میں لگا لیتے ہیں، ٹیوشنیں پڑھا کرتے ہیں کہ تاکہ سوال سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ ماسٹر صاحب سمجھا نہیں پاتے، لیکن تو مسجد کا امام کوئی مسئلہ بتائے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے نا تو کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب سمجھا نہیں پاتے۔ یہ ہماری قوم کی اس کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، بس توجہ، آپ توجہ دیجئے، ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھا لوں، بیان تو بہت سنتے ہیں۔ رب نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اب پھر رب فرماتا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ ایسے زندہ ہیں کہ زندہ ہو کر بھی ان کی زندگی کو پہچان نہیں سکتے۔ رب فرما رہا ہے نا تم ان کی زندگی کو جان نہیں سکتے، تمہاری عقلیں جو اسے پہچان نہیں سکتی، تمہارا شعور انہیں تصور نہیں کر سکتا۔ جب رب نے فرما دیا کہ تم جان نہیں سکتے تو اب تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب نے فرمایا کہ تم اسے تصور نہیں کر سکتے، بلکہ وہ میرا معاملہ ہے، میں جانتا ہوں، میرا بندہ جو میری راہ میں قربان ہوا وہ جانتا ہے کہ زندگی کیسی ہے۔ اور امام عالی مقام جو ہے میدان کرب و بلا میں کیا کرنے گئے؟ دین زندہ کرنے گئے۔ امام حسین میدان کربلا میں دین کی حفاظت کے لیے گئے، قرآن کو بچانے کے لیے گئے۔ تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب کے نواسے، تو میدان کرب و بلا میں دین کو زندہ کرے گا، تو کربلا کے میدان میں قرآن کو بچائے گا، تو کربلا کے میدان میں میرے محبوب کی شریعت کو زندہ کرے گا، تو میدان کربلا میں تو شریعت مصطفیٰ کو زندہ کرے گا، اور اسی میدان کربلا میں سے لے کر صبح قیامت تک اے حسین میں تجھے زندہ کر دوں گا۔ اسی میدان کربلا سے امام عالی مقام کربلا جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اے حسین تو کربلا کے میدان میں دین کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسی کربلا کے میدان سے صبح قیامت تک بلکہ جنت تک، میدان محشر تک میں تمہیں زندہ کر دوں گا، اور ایسا زندہ کروں گا کہ تمہاری زندگی کوئی پہچان نہیں سکتا، تمہاری زندگی کوئی کسی کو شعور نہیں ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے ہاں میری عقل تو مانتی نہیں، جس کا خون بہہ گیا ہو، جس کے اعضاء کٹ گئے ہوں، جس کی ہڈیاں چورا ہو گئی ہوں، جس کے گردن کو کاٹ دیا گیا ہو، نگاہیں دیکھ رہی ہے نا تو مر گیا، ہاں آنکھیں تصور کر رہی ہے تو وہ تو مر گیا، اس کا خون بہہ گیا، اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی، اب تو مردہ ہے نا۔ تو رب فرماتا ہے مردہ مت کہو، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہے نا تو سامنے والا کٹ گیا، اس کے ہڈیوں کو توڑ دیا گیا، اس کو بوٹی بوٹی کر دیا گیا، اس کے خون کو بہا دیا گیا، اور گھوڑے کے ٹاپو سے اسے کچل دیا گیا۔ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ کیا کہوں اے مولا، کہوں تو کیا کہوں، آنکھیں تو دیکھ رہی ہے نا، مرنے والا دکھ رہا ہے، اس کا خون بھی بہہ رہا ہے، اس کی جان ہماری آنکھوں کے سامنے نکل رہی ہے، اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو مولا کہوں تو کیا کہوں؟ تو مولا فرماتا ہے بل احیا، زندہ کا کیا کہا؟ زندہ کہو۔ تو مولا اگر زندہ ہے اس کی زندگی کا شعور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کیسے جانیں یہ زندہ ہے؟ زندہ اسے کہتے ہیں جو چلتا پھرتا نظر آئے، زندہ اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے بات چیت کرتا نظر آئے۔ مولا یہ تو تیری راہ میں فنا ہو گیا، اب زندہ کیسے کہوں؟ تو مولا فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ میں خالق ہوں نا، میں نے تمہیں اتنا عقل نہیں دیا، تمہارے ذہنوں میں اتنا دماغ نہیں ہے کہ تم میرے بندوں کی زندگی کو سمجھ سکو۔ جب رب نے فرما دیا تم سمجھ نہیں سکتے، اب ہمیں انگلی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہماری عقلیں کم ہے نا، ہماری عقلیں کم ہیں۔ امام عالی مقام کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، امام عالی مقام بہت رفعت والے ہیں، تو ہماری عقلیں کم ہیں۔ اگر ہمیں اسے سمجھنا ہے نا تو یوں سمجھیں، مثلا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں زندگی کسے کہتے ہیں، وہ امام کی زندگی ہے۔ مثلا ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا، ہمارے گھر پہ توجہ، آپ توجہ دیجئے اس مسئلے کو سمجھیے۔ آج اعتراض بہت کرتے ہیں کیسے زندہ ہے، زندہ کیسے، میں بتاتا ہوں۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آ گیا، اب ہم بازار سے گئے، مارکیٹ سے، اب جو جیسے ہمارا ذہن ہے ہم ویسے سمجھیں گے۔ بازار سے گئے، ہم نے 2 مرغیاں لائی، اس کے لیے مہمان کی ضیافت کے لیے۔ اب 2 مرغی آئی، اب میں جیسے اس مرغی کو لایا، اچانک کیا ہوا، ایک مرغی مر گئی، ایک مرغی مر گئی، بیمار تھی یا مر گئی، یا کسی وجہ سے ایک مرغی مر گئی۔ اب دوسری مرغی کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ تو جو مرغی اپنے جان سے مر گئی اسے ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مردہ کہیں گے نا۔ اور جس مرغی کو ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا اس کو مردہ کہیں گے؟ کہیں گے مردہ۔ نگاہیں دیکھ رہی ہے، ایک مرغی ایسی ہے جس کا خون بھی نہیں بہا،
جس کے پر بھی سلامت ہے، جس کو بوٹی بوٹی نہیں کیا گیا، جو بالکل تندرست ہے، اس کا خون بھی اس کے جسم کے اندر ہے، اس کے جسم کے اندر خروچ بھی نہیں آیا، پھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مردہ کہیں گے۔ اور ایک مرغی ایسی ہے جس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، اس کے پر بھی اکھاڑ دیے، اس کا سارا خون بہہ گیا، اسے بوٹی بوٹی کر دیا گیا، اتنا کیا اسے ہانڈی میں چڑھا دیا، اب چڑھانے کے بعد اسے مردہ کہیں گے؟ اگر مہمان کے سامنے جائے لے جائیے اور کہیے مردہ ہے تو مہمان فوراً کیا کرے گا؟ اٹھ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک مرغی جو اپنی جان سے مر گئی، جس کا سارا بدن سلامت ہے، وہ کیا ہے؟ مردہ۔ اور ایک مرغی ایسی ہے جسے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سارے پر اکھیڑ لیے، اس کو بوٹی بوٹی کر دیا، سارا خون بہہ گیا، اب ولا تقولوا اسے مردہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسے مردہ نہ کہو۔ تو جب ایک مرغی جیسی حقیر جانور اگر اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے تو اسے مردہ نہ کہو۔ تو قربان جاؤ امام عالی مقام پر، سید الشہداء پر، راکب دوش مصطفیٰ پر، جگر گوشے سجدے فاطمہ الزہرا پر، نور نظر علی المرتضیٰ پر۔ جب ایک مرغی اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے، اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کر دیا جائے، تو رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا اسے مردہ مت کہو، اس لیے کہ میرے نام پر ذبح کی گئی ہے۔ اور جو شہداء رب کے دین کے لیے، دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، شریعت کے بقا کے لیے جنہوں نے خون کو بہا دیا، رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ زندگی ہے، سامنے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، اس سے ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن ہمارا دل سے مردہ نہیں کہتا، کیونکہ ہماری شریعت یہ ہے کہ جو مردہ ہے اس کا کھانا بھی حرام، اس کا کھلانا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا کھلانا بھی حرام۔ تو پتہ چلا جو چیز مومن کے کام آ جائے، جو چیز مومن کے کام آ جائے وہ زندہ ہے۔ ایک مرغی خود سے مر گئی، وہ مومن کے کام آئی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ مردہ۔ ایک مرغی ایسے سے ذبح کر دیا گیا، اللہ کا نام لے کے قربان کر دیا گیا، اب اس کو کھا بھی سکتے ہیں، اس کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ تو جو چیز مومن کے کام آ جائے وہ کیا ہے؟ زندہ۔ جب ایک مرغی اللہ کے نام پہ قربان ہو کے مومن کے کام آ جائے اسے ہم زندہ کہتے ہیں۔ تو جو دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، ہمارے امام نے قرآن کو بچانے کے لیے، ہمارے سجدوں کو بچانے کے لیے اللہ کے نام پہ شہید ہو گئے، اب انہیں ہم کیا کہیں گے؟ زندہ کہیں گے نا۔ اے ہمت، اگر امام کو تم مردہ کہتے ہو نا، امام حسین کو، تو جتنی بھی جانور تم ذبح کرتے ہو سارے کے سارے مردہ ہیں، مطلب تم مردہ کھا رہے ہو، تم کیا کھا رہے ہو؟ مردار کھا رہے ہو، یہ تمہارا ایمان ہے۔ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں، چند دن کیا کہیں، یہ سیکھ جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو چیز اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو اور مومن کے فائدے کے لیے ہو، تو وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، امام عالی مقام کی بارگاہ میں آج بھی جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ زندہ زندوں کے پاس جاتے ہیں، مردے کے پاس۔ اگر ہم بارگاہ امام عالی مقام میں جا رہے ہیں، ہم زندہ ہیں نا۔ کوئی بارگاہ خواجہ میں جا رہا ہے تو زندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ زندوں کے پاس۔ زندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ زندوں کے پاس۔ تو پتہ چلا ہمارے امام بھی زندہ، ہمارے غوث بھی زندہ، ہمارے خواجہ بھی زندہ، ہمارے اولیاء کرام بھی زندہ، اس لیے کہ زندہ زندوں کے پاس جاتا ہے، مردوں کے پاس نہیں جاتا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے وہ کیا ہیں؟ زندہ۔ بات سمجھ آئی؟ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، جو زندہ ہوتا ہے نا وہ گفتگو کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ گفتگو کرتا ہے۔ اگر شہداء زندہ ہیں تو بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر شہید زندہ ہیں کلام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام عالی مقام نے بتا دیا، اگر بات کرنا ہی زندگی کی علامت ہے، اگر کلام کرنا ہی زندگی کی علامت ہے، نماز پڑھنا ہی زندہ ہونے کس کا ثبوت ہے، قرآن پڑھنا ہی زندہ ہونے کا ثبوت ہے، تو امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر نیزے پہ ہے اور تن کیا ہے
میدان کرب و بلا میں ہے، لوگوں نے دیکھا امام کے لب ہل رہے ہیں، ہوٹے امام ہل رہے ہیں، لوگوں نے کان لگا کے سنا، کوئی امام فرما رہے ہیں، تلاوت کلام اللہ کر رہے ہیں، امام عالی مقام پڑھ رہے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہیں پڑھ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہیں امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے، سارے خون بہ گئے ہیں، جس میں چورا چورا ہو گیا ہے، پھر بھی لبہائے امام ہل رہا ہے، امام عالی مقام کہیں تلاوت کر رہے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے لوگوں تم اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں، بلکہ تعجب یہ کرو کہ ایک کٹا ہوا سر نیزے پہ بند ہو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر قرآن پڑھنا زندگی کی علامت ہے، اے دنیا والوں دیکھ لو امام کا کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسے زندگی کہتے ہیں نا۔ اور امام کون ہے؟ امام حسین سید الشہداء ہیں، راکب دوست مصطفیٰ ہیں، شہداء کے سردار کا نام کون کیا ہے؟ امام حسین ہیں۔ تو آپ کو یہ کہے امام کا سر قرآن پڑھ رہا تھا نا، باقی شہداء کا سر تو قرآن پڑھا ہی نہیں۔ کربلا میں اور لوگ بھی تو شہید ہوئے تھے، امام اصغر، امام قاسم، حضرت عباس علمبردار، مسلم بن اوسجہ، وہب بن کلبی، بہت سارے 72 71 لوگ اور شہید ہوئے تھے، ان کے سروں نے تو قرآن نہیں پڑھا، ان کے سروں نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو ہمارا مسلک یہ ہے امام جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، امام کا بولنا سارے مقتدیوں کا بولنا۔ امام حسین شہداء کے امام ہیں، شہیدوں کے امام ہیں، تو امام حسین شہیدوں کے امام ہیں، تو جتنے بھی شہید ہیں سارے امام حسین کے کیا ہیں؟ مقتدی۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب امام حسین شہیدوں کے امام ہیں تو سارے شہید کیا ہیں؟ امام حسین کے مقتدی۔ اب پتہ چلا امام کی بات وہ مقتدی کی بات ہوتی ہے، ہمارا یہ مسلک ہے۔ ہمارے آقا کونین نے ارشاد فرما دیا اگر نماز میں امام قرأت کرتا ہے گویا مقتدی قرأت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے تو گویا مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں، امام نماز میں قرآن پڑھتا ہے گویا مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں۔ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے۔ جب امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے تو پتہ چلا جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو سارے کے سارے مقتدی پڑھ رہے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور آقا کونین نے ارشاد فرمایا نا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کی روحوں کو جنت کے اندر سفید پرندوں کے اندر ڈال دیتا ہے، شہداء کی روحوں کو جنت کے اندر سفید پرندوں کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں، چہچہاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور باقی جو ہیں جو مقام ہے اسی مقام پہ رہتے ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتے۔ لیکن جو شہید ہیں وہ جب جہاں چاہتے ہیں، اللہ انہیں اختیار دے رکھا ہے، جب جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے راہ میں جو شہید ہے وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ ہمیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب ایک آخری مسئلہ اس بات کو سمجھا دوں کہ میں اپنی بات گفتگو ختم کر دوں گا۔ تو اگر کیونکہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو میرے آقا نے ہر آیت کی تفسیر کر کے بتائی۔ قرآن نے فرمایا نماز قائم کرو، کیسے پڑھنا ہے رسول اللہ نے پڑھ کے بتایا، رسول اللہ نے پڑھ کے بتایا۔ قرآن نے اعلان کیا زکوٰۃ دو، کیا دینا ہے؟ آقا کونین نے بتایا زکوٰۃ 100 روپے میں 2.5 روپے دو، 2.5% زکوٰۃ دو۔ قرآن نے اعلان فرمایا روزہ رکھو، روزہ کیسے رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے؟ آقا نے فرمایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھو۔ حج کرنا ہے، ہم چاہتے تو 14 چکر لگا لیتے خانہ کعبہ کی، 11 چکر لگا لیتے، لیکن مصطفیٰ علیہ الرحمن نے فرمایا جب خانہ کعبہ کا طواف کرو تو 7 چکر لگاؤ، یہاں سے شروع کرو یہاں پر ختم کرو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے،
قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے اور مصطفیٰ کونین اسے کر کے بتاتے ہیں۔ تو جب قرآن مقدس کی ہر آیت کی تفسیر رسول اللہ نے کر کے بتا دیا، نماز پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے کتنا دینا ہے، روزہ رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا طریقہ کیا ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، سارے کے سارے باتوں کو رسول اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ میرے آقا نے اس کو کیوں نہیں بیان فرمایا؟ آدمی تصور کر سکتا ہے نا، آج کل لوگوں کے ذہن ہے وہ ایک سے ایک باتیں سوچا کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے مشورے کیا کرتے ہیں۔ جب رب نے فرمایا شعور نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ بات ہوئی، رسول اللہ نے کیوں نہیں فرمایا؟ آقا کریم یہ بھی کر کے دکھا دیتے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اب کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکتا، کس کو؟ رسول اللہ کو۔ رسول اللہ کوئی شہید نہیں کر سکتا، میرے آقا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کہ رب نے فرما دیا اللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب تمام لوگوں سے اللہ نے تمہیں محفوظ کر رکھا ہے۔ اب زندگی بتانے کے لیے شہید ہونا پڑے گا، جب شہید ہوں گے تبھی تو بتائیں گے، جب شہید ہوں گے تو تبھی تو بتائیں گے۔ اب رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا۔ اب انبیاء کرام کو رسول کونین کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ اب آقا کونین نے فرمایا اے میرے نواز حسین، نماز کا طریقہ رب نے فرمایا نماز قائم کرو، میں نے کر کے دکھا دیا۔ رب نے فرمایا زکوٰۃ دو، میں نے بتا دیا۔ رب نے فرمایا حج کرو، طریقہ کیا میں نے بتا دیا۔ رب نے فرمایا روزہ رکھو تو کیسے رکھنا میں نے بتا دیا۔ چونکہ قرآن مقدس کی ساری آیتوں کی تفسیر ہم نے بیان کر دی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اے میرے نواز حسین، اس آیت کی تفسیر تم بیان فرماؤ گے، اس آیت کی تفسیر تم بیان فرماؤ گے۔ جب میدان کربلا میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، آپ کے سر کو نیزے بند کر دیا گیا، تو آپ کے کٹے ہوئے سر نے قرآن مقدس پڑھ کے بتا دیا اے دنیا والوں دیکھو میرے نانا نے قرآن مقدس کی ساری آیتوں کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ اس آیت کی تفسیر تمہیں معلوم کرنا ہے تو میرے سر کو دیکھ لو کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تو تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن ہمیں اس کی زندگی کا کیا ہے؟ شعور نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اے ایمان والو، آپ قرآن مقدس، آپ مسلک اہل سنت پہ توجہ دیں۔ ہم نے کیا ہے علم دین مصطفیٰ سیکھنا چھوڑ دیا ہے اور غیروں کی باتوں میں آ کے کیا ہے ہم باتیں کرنے لگتے ہیں، ہم کیا ہے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ارے ان کی زندگیاں آج زمانے گزر گئے نا، صدیاں گزر گئی، آج ان کی یادیں جو ہیں ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، آج ان کے نام ہمارے بچوں کے زبانوں میں موجود ہے۔ یہ کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو میرے لیے میرا ذکر کرے گا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، جو میرا ذکر کرے گا نا میں اس کا چرچا کروں گا۔ امام علی مقام نے زمانے پہلے اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے قربانیاں پیش کی، آج زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی امام کی قربانیاں کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ امام ہمارے زندہ ہے، تمام شہداء کیا ہیں؟ زندہ ہے، کیونکہ رب کا اعلان ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو آپ تصور کریں مسلک اہل سنت کی جو بھی مسائل ہیں اس پہ غور و فکر کریں۔ آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ اگر امام علی مقام کی زندگی کا ثبوت اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ جو ہے، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، آپ مرغیوں کو سے سمجھے، بکریوں سے سمجھے کہ جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتی ہے انہیں کوئی مردہ نہیں کرتا، اور جو اپنی جان سے مر جاتے ہیں انہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ مردہ کہتے ہیں۔ تو یہ شہداء جو ہیں یہ اللہ کے نام پر قربان ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربان ہوئے، اس لیے ہم انہیں مردہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میں سننے ذرا تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا عطا فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اہل بیت النبوت سے محبت کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔